اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت شریف صاحب عالم ہیں بہت بڑے، تو حافظ محمد شریف صاحب، تو جہلمی صاحب ان کو بھی اب کبھی نہ کبھی ناسبی کہیں گے ہی، تو ان کا میں بیان کا کچھ باتیں ریکارڈ کی تھیں، اب ذرا کچھ میں آپ کو اور سنا رہا ہوں۔ لے کر ہمارے مرکز تربیہ سے چلا گیا اور پھر مختلف جو ہے نا وہ اوقات میں ہم بلاتے رہے، کہتے رہے، لیکن یہ میدان میں آیا ہی نہیں تھا۔ کبھی کہتا کہ نہیں جی الگ کمرے میں بات کر لیں، کبھی کہتا عام مجمع میں مناظرہ ہوگا، کبھی کہتا 50 آدمیوں میں ہوگا، کبھی کہتا 10 آدمیوں میں ہوگا۔ اس میں چونکہ میرا رابطہ اس کے بعد متاثرین سے براہ راست رہا تھا، اور یہاں تک بھی اس نے کہا جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں یہ میرا نام لیا کہ یہ نہ ہو۔ ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ہمارے تمام اہل حدیث کے علماء ان باتوں پر گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں انہوں نے خاص طور پہ نام لیا کہ یہ نہ ہو، یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جہلمی صاحب کا بھی یہ اصول ہے کہ جس کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اس سے وہ زیادہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی نفرت کا اظہار ہی کیا ہے۔ لیکن یہ شخص جھوٹا تھا، بھاگ گیا، نہیں آیا۔ تو پھر ہم نے تمام شیوخ الحدیث، جامعہ سلفیہ، ادارہ علوم اثریہ، جامعہ تعلیمات اسلامیہ، کلیہ دار القرآن اور مرکز دعوت سلفیہ ستیانہ، ان کے تمام شیوخ الحدیث کو اور شہر کے تمام بڑی مساجد کے خطباء اور شہر کے سب علماء کا اجلاس بلایا، اور بطور استفتاء ان کے سامنے اس کی یہ تحریر رکھی کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کیا وہ اہل حدیث ہے، کیا اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے؟ تو سب نے بالاتفاق ایک محضر نامہ لکھا جس میں سب کے سائن موجود ہیں کہ ان عقائد کا حامل نہ اس کا تعلق اہل حدیث سے ہے، نہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، یہ رافضیوں کا ہم نوا ہے ایسا شخص، اور تمام اہل حدیث اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ تمام اہل حدیث کو یہ رافضی ناسبی قرار دیتا ہے جہلمی صاحب۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا کون سے اہل حدیث ہیں جو ناسبی نہیں ہیں، تو وہ چند کا نام لے گا، جن میں ایک یہ اسحاق جھالوی صاحب ضرور ہوں گے، سمجھ لیجئے۔ باقی یہ جتنے کو نام لیا نا، کیونکہ جو اسحاق جھالوی کے خلاف ہیں جہلمی صاحب ان کو ناسبی ہی کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ جہلمی صاحب ہو بہو، بلکہ اب تو زیادہ ہو گئے، اسحاق جھالوی صاحب بھی اس حد تک نہیں گئے تھے جہاں جہلمی صاحب چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے کہ جہلمی صاحب کے لیے بھی وہ فتویٰ ویلڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں تو اور زیادہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو جہلمی صاحب اب ان تمام اہل حدیثوں کو، اب وہ جو ان کے خلاف ہیں اسحاق جھالوی صاحب کے، یہ ناسبی قرار دیں گے۔ بچا کون؟ وہ کون اہل حدیث ہے جس نے جو اپنے کو اہل حدیث بھی کہتا ہو اور اسحاق جھالوی کا سپورٹر بھی ہو؟ تو وہ اسحاق جھالوی اور ان کے ایک دو ماننے والے، ہو سکتا ہے ان کے اپنے ابناء وغیرہ وغیرہ، تو وہی وہ ایک سے اہل حدیث ہوں گے جو غیر ناسبی جہلمی صاحب کے نزدیک ہوں، ورنہ تمام اہل حدیث ناسبی ہوں گے، تمام اہل سنت دیوبند ناسبی ہوں گے، اور تمام سلسلہ خیرآبادی اور بریلوی علماء ان کے نزدیک ناسبی ہوں گے، سوائے اس کے جو رافضیت میں چلے گئے ہوں۔ تو یہ جہلمی صاحب کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ اب سنیں کہ کیا وجہ تھی کہ ارشاد الحق اثری صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف اتنا بولے ہیں۔ مولانا نواز چیمہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کہنے سے میں نے آج یہ کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ویسے یہ شخص جتنے چیلنج کیا کرتا تھا، یہ شخص اتنا ہی مکار بھی تھا اور جھوٹا بھی تھا اور ضدی بھی تھا۔ ایک بات پر مولانا نجیب اللہ تارک صاحب شاہد ہیں کہ اس نے میری ایک تقریر پر اس نے ایک اعتراض کیا تھا، تو اس درس میں وہ شامل تھا، وہاں تو بات نہ کر سکا، لیکن مولانا ارشاد الحق صاحب کے ذریعے اور مولانا نجیب اللہ تارک صاحب کے ذریعے اس نے کہا جی آپ صاحب نے یہ بات اپنے درس میں غلط کہی ہے۔ تو ایک دوست نے کھانا رکھا کہ وہاں اس سے یہ بات آمنے سامنے ہو جائے گی، لیکن وہ وہاں نہ آیا۔
پھر میں اور مولانا نجیب اللہ طارق صاحب اس کی مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن چلے گئے، تو وہاں ایسے ہمارے اطلاع ہے کہ یقیناً انہوں نے نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھی ہوگی، اگر ان کے پیچھے تو نماز ہوئی نہیں ہوگی، یہ بات بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ میرا یہی ہے کہ یہ گئے ہوں گے، مسجد میں گئے ہوں گے، ملاقات کے لیے گئے ہوں گے، نماز انہوں نے الگ ہی پڑھی ہوگی۔ آگے سنیں۔ نماز پڑھی اور اسی کی لائبریری میں بیٹھ گئے، اور اس بات میں الحمدللہ وہ جھوٹا نکلا، اس کو کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چیلے جو لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے کہا کہ مولوی صاحب آج آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، جو آپ سب بات کر رہے ہیں یہ آج مان ہی لے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت ضدی شخص تھا۔ تو بہرحال میں نے یہ باتیں احقاق کے حق کے لیے، جب کسی کی شر پھیل جائے اور اس کا دجل اور تلبیس کی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھی وہ یعنی متاثر ہوں اور دوسرے لوگ اس کو بطور دلیل اور حجت بطور اہل حدیث پیش کریں، تو اس کو واضح کرنا، اس کے دجل کو افشا کرنا اور سب لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹ یہ رکھنا، یہ میں اس کو اپنا ایک فرض سمجھتا تھا۔ تو میری آپ محترم علماء کرام سے گزارش ہے کہ یہ اس کی تحریر کو عام کیا جائے اور علماء کے فتوے کو عام کیا جائے۔ ہمارا اہل حدیث کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ عز وجلال ایسے لوگوں کی گمراہی سے، ضلالت سے اور ان کی اس گمراہ دعوت سے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی اور اہل حدیث اور اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ اگر ان باتوں میں اچھا جی، اب میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو جھالوی صاحب تھے ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ یہ بہرحال متشدد ان معنوں میں نہیں تھے کہ دیگر فرقوں کو کافر کہہ دیں۔ جن لوگوں کو یہ جہلمی صاحب تکفیر کر دیتے ہیں یہ اسحاق جھالوی صاحب نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک پوائنٹ بھی تھا، جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، ان کی غلطیاں تھیں، بہت شدید غلطیاں تھیں، ان کو ہم رافضی ہی مانتے ہیں، اہل سنت نہیں مانتے، مگر ان کی خوبیاں بھی تھیں۔ تو یہ کیا خوبی تھی کہ وہ جن لوگوں کو جہلمی صاحب کافر کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کافر نہیں کہتے تھے۔ ہاں، جہلمی صاحب جو ہے نا بہت لوگوں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں فرقے کے عوام تو مسلمان ہیں، علماء کافر ہیں، یہ بات یہ نہیں کہتا تھا۔ آگے سنیں۔ کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اگر یہ باتیں کسی بھائی کو ناگوار گزریں یا وہ سمجھیں کہ شاید میں نے کچھ الفاظ تلخی سے بول دیے ہیں تو میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ جناب جہلمی صاحب تو ایسے الفاظ کہہ چکے ہیں جس کے معذرت بھی وہ نہیں کرتے۔ بہرحال ان میں اخلاقیات کی کمی تھی۔ آپ کا یہ ان سب مولانا شریف صاحب، حافظ محمد شریف صاحب کی اخلاقیات تھیں کہ بہرحال انہوں نے یہ جملے کہے۔ آگے سنیں۔ میرے شاید نیٹ کے اوپر خطبے موجود ہیں کہ میں اس کی زندگی میں ہی، جب کہ میری مسجد میں ہی اس کا بیٹا جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، تو میں الحمدللہ اپنے خطبے میں یہ برملا کہتا تھا کہ ہمارے اس شہر کے دجال نے یہ کہا ہے۔ میں اس کو اپنی اس کی زندگی میں بھی اس شہر کا فیصل آباد کا دجال اپنے خطبوں میں کہہ کر اللہ کے فضل سے اس کی گمراہی کو واضح کرتا رہا ہوں، اور جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اس دن میں اور مولانا ارشاد الحق صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب اور مولانا خالد بشیر صاحب تقریر شاید یعنی غالباً ہم سب ایک جگہ پر، ہمارا کھانا تھا، عصر کے بعد اس کی نماز جنازہ تھی، اور وہاں اس ساتھیوں نے تذکرہ کیا اس کی نماز جنازہ کے بارے میں، تو میں نے الحمدللہ واضح طور پر اپنے علماء کرام کو، ساتھیوں کو کہہ دیا کہ ہم اس دشمن صحابہ کے شخص کے جنازے میں شرکت بالکل نہیں کریں گے، تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ شہر کے جو شیوخ الحدیث ہیں انہوں نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اور
یہ چیزیں سب کے سامنے یعنی الحمدللہ واضح کر کے رکھی ہیں. اللہ حضرت جلال قبول فرمائے. یہی بات ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اور اس سے واضح ہوتا ہے اس بیان سے کہ علامہ اصلی صاحب نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی ان کی، تو وہ جو ہے نا وہ جہمی صاحب نے نکالا ہے. بہرحال والسلام.